بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت آج کے اخبارات، خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ہمراہ۔ انصار عباسی صاحب کا کالم ہے، اس پر بات کریں گے۔ سہیل وڑائی صاحب کا بھی ایک بڑا زبردست کالم ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایرانی صدر پہنچ رہے ہیں پاکستان 2 روزہ دورے پر، یہ بھی ایک بڑا اہم ایک دورہ ہے۔ اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت نے بہت کوشش کی کہ وہ چائنا کے ساتھ مل کر ایک بلاک قائم کرے، یہ جو امریکہ نے ٹیرف عائد کیے ہیں، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ اور روس بھی اس حوالے سے کوئی زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ رشین ٹینشن اس وقت عروج پر ہے۔ 2 آب دوزیں انہوں نے امریکہ نے تعینات کر دی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ وہ اس لیے یہ سب کچھ کیا ہے کہ کہیں جو روس کی طرف سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اس کے بعد کہیں کوئی عملی طور پر رشیا کسی چیز کو، کسی جگہ کو انویٹ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہ آج کے ہمارے سارے موضوعات ہیں، لیکن جو آغاز ہے وہ کل جو آل پارٹیز کانفرنس تھی 2 دن کی، وہ ختم ہوئی، اور اس کا جو اعلامیہ تھا اس میں ویری امپورٹنٹلی جو بات کہی گئی ہے کہ گرینڈ ڈائلاگ، یعنی 5 اگست کا احتجاج تو ہوگا، 1 دن کا وہ احتجاج ہے، اور اس میں مختلف شہروں میں یا ہر جگہ پر ریلیز اور احتجاج کیا جائے گا، لوگ نکلیں گے، وہیں پر مقامی طور پر احتجاج کریں گے۔ کوئی دھرنے کا ارادہ نہیں ہے، کوئی لانگ مارچ کا ارادہ نہیں ہے، ایک احتجاج جو ہے وہ رجسٹر کیا جائے گا۔ لیکن جو سب سے بڑی جو ڈیمانڈ تھی، جو اہم ڈیمانڈ ہے، وہ اس میں گرینڈ ڈائلاگ کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی احتجاج بھی کریں گے آپ تو اس کے بعد بھی ڈائلاگ کے ذریعے ہی صورتحال تبدیل ہوگی۔ تو اگر میننگ فل ڈائلاگ پہلے ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی پر اعتبار کیا، کیونکہ ان کا جو سٹیٹس ہے وہ بات بھی کر سکتے ہیں، نرمی بھی دکھا سکتے ہیں، جہاں پر سختی دکھانی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، کریڈیبلٹی بھی ہے۔ تو اٹ لکس کہ یہ جو 2 دنوں کی کانفرنس ہوئی ہے، یہ ایک مینڈیٹ محمود خان اچکزئی کو ملا ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کو، کہ وہ مذاکرات کی جو آپشن ہے اس پر بھی دیکھے۔ اور یہ آپشن اب پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، وہ چاہے آپ اسے ان کی غلط حکمت عملی کہیں، یا آپ یہ کہیں کہ وہ کمپرومائز ہیں، یا یہ کہیں کہ وہ خوف زدہ ہیں، جو بھی ہے، وہ یہ رزلٹ حاصل نہیں کر سکے۔ حالانکہ عمران خان صاحب کے پاس جو بھی گیا، مذاکرات کی بات کی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس میں انوالو نہ کرو، اگر کوئی چیز ہے کہیں سے، کوئی کنکریٹ تو لاؤ، ہم اس پر بات کر لیں گے، بٹ ناٹ فار پرسنل گین، فار دا گین آف پاکستان۔ تو وہ اب چیپٹر کلوز ہے، لیکن بہرحال لیٹس سی کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ اب ذرا دوسری جانب ہم نیشنل میڈیا پر نظر ڈالتے ہیں۔ جو کالم نگار ہے، میں انصار عباسی صاحب کا ذکر کرتا ہوں اس لیے کہ ان کی طرف سے جو بات آتی ہے وہ ہم اس لحاظ سے اوتھینٹک سمجھتے ہیں کہ اس کا جو سورس ہے وہ شریف فیملی ہو سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے، شہباز شریف ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان کی جو ایک لائنیں ان کی طرف سے جو آتی ہیں وہ ایک میننگ فل اور ایک میسج ہے۔ اب انہوں نے جو آج کالم لکھا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عمران خان کی تصادم کی پالیسی ہے وہ ایک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے وبال جان بن گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ نہیں چاہتی۔ وہ بار بار عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ تصادم کی پالیسی کو چھوڑ دیں، لیکن وہ خان صاحب مسلسل اس سے انکار کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو وبال جان بن گئی ہے تصادم کی پالیسی۔ اچھا، اب انہوں نے اس میں جو چیزیں کہی ہیں، میرا دل چاہا کہ میں ذرا اس کے فیکٹ چیک کروں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ سیاسی مذاکرات سے مسلسل انکار۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کب عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے مذاکرات سے انکار کیا ہے؟ یہ میں آپ کو بھی گرینڈ جرگے کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ جو یہ آل پارٹیز کانفرنس، انہوں نے بھی کہا ہے کہ گرینڈ ڈائلاگ، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ڈائلاگ تو اسی سے ہوگا نا جس کے پاس کوئی اختیار ہے۔ شہباز شریف صاحب کے پاس کون سا اختیار ہے؟ کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ مسلسل انکار کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے ڈائلاگ کا، ہرگز یہ بات نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ فیکچولی انہوں نے غلط بات لکھی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی سزاؤں کا عمل تیز ہو گیا، پارٹی لیڈرز کو سزائیں مل رہی ہیں اور وہ بڑے پریشان ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر اسی طرح پالیسی رہی تو ہمیں بہت زیادہ یہ پارٹی ختم ہو جائے گی۔
اور پارٹی کو بڑا نقصان ہو جائے گا، پارٹی سکڑ جائے گی۔ یہ بات غلط ہے انصار عباسی صاحب، اگر آپ جا کے بات کریں تو یہ جو سزاؤں کا عمل ہے، اس نے اس نظام کو، اس عدالتی نظام کو ننگا کیا ہے۔ ایسے مقدمات جن میں سزائیں سنائی گئی ہیں ان ملزمان کو، ان قائدین کو جو وہاں پر ان شہروں میں موجود ہی نہیں تھے۔ فیصل آباد میں سزائیں سنائی گئی ہیں، عمر ایوب فیصل آباد میں تھے، زرداج گل فیصل آباد میں تھے ہی نہیں۔ تو اس سے کیا ہوا ہے کہ یہ جو پروسیکیوشن ہے، یہ جو حکومت ہے، یہ جو عدلیہ ہے، یہ ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے، یہ نظام ننگا ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہی عمران خان، اسی لیے عمران خان کہتا ہے، اور یہی جو اس کا سٹانس ہے، یہ اس نظام کو ننگا کرنے کا ہے، اس کو ایکسپوز کرنے کا ہے۔ تو آپ کی یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، کوئی یا تو نام بتائیں، کون سے پارٹی لیڈرز کہتے ہیں کہ جی یہ وبال جان بن گئی، تو یہ اپنی خواہشات یا کسی اور کی خواہشات کو سورسز اور ذرائع کے حوالے سے بیان کرنا، یہ بڑا ایک پرانا وتیرہ ہے۔ میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ پھر وہ کہہ رہے ہیں انصار عباسی صاحب اپنے کالم میں کہ جی مذاکرات کی اجازت ہونی چاہیے اور خان صاحب دیتے نہیں ہیں۔ بالکل غلط ہے، خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جائیں جا کے مذاکرات کریں، بٹ اف دیر از سم تھنگ میننگ فل فار دا پرپز آف پاکستان، سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے، ناٹ فار مائی پرسنل گینس، تو آپ آئیں تو اس سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا کالم ہے میرے بہت ہی اچھے، میں آئی ہیو گریٹ رسپیکٹ فار سہیل وڑائچ، مطلب میں کبھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان سے اچھے کم ہیں، ان سے اچھے لکھاری اس وقت پاکستان میں۔ اب انہوں نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ایک کالم لکھا ہے جس میں 4-5 چیزیں جو ہیں نا وہ بہت اہم ہیں۔ ایک تو اس کالم میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حنیف عباسی صاحب نے جو ٹرین کا افتتاح کیا اور اس میں شہباز شریف صاحب آئے اور جرنلسٹوں کو بھی بلایا گیا، تو بڑے اچھے انداز میں انہوں نے یہ بیان کیا اس سارے ماحول کو۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا اس ہائیبرڈ نظام میں سر نیچے کر کے کام کیے جا رہے ہیں اور بڑی محنت سے کام کیے جا رہے ہیں، اور ان کو یقین ہے کہ وہ سویلین جو ہے بالادستی اسی طرح قائم ہوگی، اور وہ گزشتہ 4 دہائیوں سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں ایک بڑے بہت ہی ادب اور بڑے یہ میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ سر نیچا کر کے وہ کون سی محنت کر رہے ہیں اور کون سا وہ کام کر رہے ہیں، اور پھر کس کام سے سویلین بالادستی قائم ہو جائے گی؟ یہ جو ساری حالیہ تعیناتیاں ہیں اور جس طریقے سے یہ سب معاملات چل رہے ہیں، یہ اس سے سویلین بالادستی قائم ہوگی؟ یعنی فارم 47 کی گورنمنٹ آپ نے ایکسیپٹ کر لی ہارنے کے بعد، اخلاقی طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ عمل درآمد نہیں ہوئے، پھر اس میں عدالت کے اندر آپ نے ایک نیا آئینی بینچ بنوا دیا، اب آپ ایک اور نئی عدالت بنوانے جا رہے ہیں، سارے حکومتی جج اس میں پار کر دیے ہیں۔ یہ کون سا کام ہے شہباز شریف صاحب کا جو سویلین بالادستی قائم کرے گا؟ پھر ایک انہوں نے گلہ بھی کیا ہے شہباز شریف صاحب کے اور صدر زرداری صاحب کے بہاف سے، وڑائچ صاحب نے، کہ وہ مریم نواز نہیں آتی، کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا، وزیر اعظم وہاں پر آئے، نہ چیف سیکرٹری تھا، نہ آئی جی تھا، اور تو بڑا وہ ایک صدر زرداری بھی جب آتے ہیں تو ان کو بھی پروٹوکول نہیں ملتا، نہ چیف سیکرٹری، نہ آئی جی، نہ چیف منسٹر آتی ہیں۔ تو یہ گلہ ذاتی حوالے سے تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا پاکستان کے عوام کی بہتری سے کیا تعلق ہے؟ سویلین بالادستی سے کیا تعلق ہے؟ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ یہ تو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، پولیٹکس میں ہیں اور پروٹوکول چاہتے ہیں، پروٹوکول نہیں ملا تو اس پہ گلہ گزاریاں ان کے دوست جو کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی پاکستان کا، اگر آصف زرداری اور شہباز شریف کا استقبال مریم نواز نہیں کرتی تو اس کا پاکستان کے غریب عوام کے مسائل سے کیا تعلق ہے؟ نہ زرداری لیجٹمیٹ ہے، نہ شہباز شریف لیجٹ ہے، نہ ہی مریم نواز لیجٹ ہے، یہ اپنے حلقوں سے جیتے ہی نہیں ہوئے، تو اس لیے اس کا پاکستان کے عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک بات جو انہوں نے کہی درست ہے، انہوں نے کہا کہ توقیر شاہ کو سیاسی عہدہ دیا گیا ہے، احد چیمہ کو جو وزراء ہیں ان کے منصوبوں پر نظر رکھنے کے لیے رکھا گیا ہے، اور عطا تارڑ صاحب کو خاندانی تعلق کی بنیاد پر وزیر اطلاعات و نشریات بنایا گیا ہے، اور پھر اعظم نذیر تارڑ کو بھی خاندانی رازدار ہونے کی وجہ سے۔ اب یہ جب آپ وزارتیں خاندانی تعلقات کی بنا پر دے رہے ہیں، اور پھر آپ جو بیوروکریٹس ہیں ان کو رکھ رہے ہیں کہ جو وزراء جو سپوزڈلی الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے منصوبوں پر نظر رکھیں، کون سی سویلین بالادستی آپ قائم کر رہے ہیں؟ اور یہ کون سی حکومت جو ہے وہ جاسوسی کراتی ہے؟
اپنے وزراء کی. وزراء کے نیچے پورا ایک محکمہ ہے, سیکٹری ہے, بیوروکریسی ہے. تو وہاں پر اگر آپ کمیٹیوں کو فعال کریں اور ایس او پی کو فالو کروائیں کہ منصوبے بننے کس طریقے سے ہیں, ٹاپ سے نہیں آنے, تو پھر یہ حکومت افیکٹو ہوگی. لیکن یہ وہ خود ہی بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں. پھر دو باتیں انہوں نے اور بھی کہیں, کرپٹو کے حوالے سے جو سکینڈل ہے, شوگر کا جو سکینڈل ہے, کہ کسی نہ کسی پر تو رسپانسبلٹی آپ نے فکس کرنی ہے نا, تو وہ آپ کریں. وہ بھی نہیں کی جا رہی. تو بہت ساری چیزیں جو میں نے دیکھی بہت ادب سے, بڑی لجاجت سے, مجھے اس میں سیلف کنٹراڈکٹری نظر آئیں, لیکن بہت ساری انفارمیشن بھی تھی. بیسیکلی حالات کہ کس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں, خاندانی اور پروٹوکول اور یہ سارا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اچھا, اب میں نے آپ کو خبر پہلے بھی دی ہے, بھارت نے بہت کوشش کی ہے, چائنا سے رابطے کیے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ٹیرف امریکہ نے زیادہ لگایا ہے اس پر ہم کو بلاک بنا سکیں. ریفیوز, چائنا ریفیوز. رشیا نے بھی کوئی اس میں گھاس نہیں ڈالی. پاکستان کا جو معاملہ ہے, ہم دیکھیں پہلے ہمارے اوپر 15% تھا یہ جو ٹیرف ہے, اب 19% ہو گیا, کیونکہ بہت ساری شرائط ہیں. چائنا کو چھوڑو, چائنا کو, تو اس پر ابھی ڈیلیگیشن ہے پاکستان کا ادھر, پتہ نہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. جب آتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ اصل تفصیلات اس کی آئیں گی کہ کیا ہے. اور اب برطانیہ کے مشہور صحافی ہیں پیرس مورگن, انہوں نے انٹرویو کیا ہے عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کا. اچھا, یہ انٹرویو میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت اہم ہے. یہ پیرس مورگن, یہ وہ شخص ہے, یہ برطانیہ کا صحافی ہے جو 2016 میں جس وقت ہیلری کلنٹن کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن چل رہا تھا, تو پورا میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ ہیلری کلنٹن جیتے گی, بٹ ہی واز دا اونلی پرسن جس نے کہا کہ ٹرمپ جیتے گا. ٹرمپ اس کو اپنا ذاتی دوست بھی سمجھتا ہے, اس کو اپنی فیملی قرار دیتا ہے. یہ اس کا جھگڑا بھی بعد میں ہوا, لیکن پھر صلح ہوئی. تو کیونکہ جو بات پیرس مورگن کہتا ہے وہ ٹرمپ دیکھتا ہے, ٹرمپ سنتا ہے. اور تو عمران خان کے صاحبزادوں سے جو گفتگو ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ عمران خان کی رہائی کے لیے ایک رول پلے کر سکتا ہے, اور وہ پاکستان جا رہے ہیں, انہیں کوئی خوف نہیں ہے. اور وہ جو بہت ساری جو باتیں ہیں جو آ چکی ہیں انٹرویو میں, بڑا زبردست ایک انٹرویو ہے, لیکن جو انٹرویو کرنے والا ہے وہ بہت اہم ہے. تو اب لیٹس سی کہ ہاؤ تھنگز انفولڈ. ویزے کی بھی بات ہو رہی ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس کارڈ ہے, نائکوف ہے, اور کوئی ان کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ ویزے کے لیے اپلائی کر دیا. میرے پاس کوئی میں نے کوشش کی رات ویریفیکیشن کی اس کی, لیکن میرا کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا. تو یہ جناب آج کی تازہ ترین, اور انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.